بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران خان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ، پالیٹکس ود ڈاکٹر کامران خان کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کے جو کمنٹس آئے اس کے مطابق کہ پاکستان میں جو الیکشن ریفارمز ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں الیکشن کی ریفارمز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک غریب ملک ہے، اور غریب ملک جو ہے وہ انتخابات میں اربوں روپے کے اخراجات جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جیسے کہ دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے، ایک الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے، اس کے تحت جو ہے نمائندے آتے بھی ہیں اور منتخب بھی ہوتے ہیں۔ تو فرانس میں ایک طریقہ جو ہے وہ چلا آتا ہے کہ جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے کورنگ کینڈیڈیٹ کا نام دیتا ہے کہ ان کیس اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے یا وہ ریزائن دے دے تو پھر وہ اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ الیکشن کا پروسیس نہیں ہوتا، ایک ہی دفعہ میں جس کو ووٹ دینا ہوتا ہے، وہ جس کو چوز کر رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے کورنگ کینڈیڈیٹ کو بھی چوز کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اگر اس طرح کا نظام لایا جائے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر جو امیدوار ہیں وہ ایک کے بجائے کئی جگہوں سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بعض لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو 6-7 جگہوں سے مختلف شہروں سے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے آئین کے مطابق جو ہے وہاں پر پارلیمنٹ کی صرف ایک ہی سیٹ پہ وہ رہتے ہیں، اس کے بعد وہ تمام نشستوں سے جو ہے وہ ریزائن دے دیتے ہیں۔ تو جب وہ ریزائن دیتے ہیں تو پھر بائی الیکشن ہوتے ہیں، بائی الیکشن کی وجہ سے جو ہے پھر دوبارہ سے وہی الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور جس میں جو ہے ہمارے کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں پر الیکشن کے اندر یہ تبدیلی لائی جائے کہ جی جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کے اندر جو بھی امیدوار کھڑا ہونا چاہتا ہے اور وہ اپنے سبسٹیٹیوٹ کینڈیڈیٹ کا نام دیتا ہے، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کیا وہ اپنے خود ریزائن دے دے یا پھر اس کی کوئی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو اس کا جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کی جگہ آ جائے، تو اس سے جو ہے الیکشن پہ جو اخراجات ہوتے ہیں اس سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کافی حد تک مستحکم رہتی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دفعہ جب گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ اپنی پالیسیز کو جب امپلیمنٹ کروانا چاہتی ہے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 2 سال کے اندر یا 2.5 سال کے اندر عوام میں مقبولیت کھو دیتی ہے، تو دوسرے لوگ جو ہیں دوسری جگہوں سے آ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ڈیریل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو جو ہے یہ رکھیں گے کہ اس سسٹم کو ہم ڈیریل نہ ہونے دیں اور اپنے طور پر جو ہے یہ چیز چلتی رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم جیسے جو غریب ملک ہیں اس کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو انتخابی جو اصلاحات ہیں اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں شامل بھی ہونی چاہیے اور اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے جو ہمارے عوام ہیں وہ ان کی ویلفیئر پہ یہ پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو سکے۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں پر کوئی ایسے سسٹم بھی ہونا چاہیے کہ جو ہمیں یہ معلوم ہو سکے جی ہمارے یہاں پر حلقہ بندیاں جو ہیں کتنی پاپولیشن کے حساب سے ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر و بیشتر علاقوں میں جو ہے 1 لاکھ پہ بھی ہم جو ہے وہ ایک نمائندہ چوز کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ ہم 10 لاکھ پہ بھی ایک نمائندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایک ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہمارے یہاں پر اتنی پاپولیشن کے اوپر جو ہے ہم اپنے ایک نمائندے کو منتخب کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو الیکشن کا الیکٹورل پروسیس ہے اس کو ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے، اور دنیا جو ہے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کا جو طریقہ ہے دنیا بھر کے اندر رائج ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر ہر ہارنے والا جو امیدوار ہے وہ بعد میں کلیم کرتا ہے کہ جی انتخابات جو ہے فراڈ تھے یا دھاندلی ہوئی ہے، اس سے بھی نجات مل سکتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ جی لوگوں کی اصل جو جینون جو ان کی ول ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ گاؤں دیہات یا وہ علاقے جو کہ بہت زیادہ پسماندہ ہوتے ہیں وہاں پر ان کا جو بھی وڈیرا ہوتا ہے یا لارڈ ہوتا ہے وہ ان سے جو ہے وہ لے لیتا ہے کہ جی شناختی کارڈ دے دو آپ کے ووٹ ڈل جائیں گے۔ تو
تو جب یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا پروسیس رائج ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ جینون یہ پتہ چل سکے گا کہ جی لوگوں کی اوپینین کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، اور اس سے جو ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے گا کہ ملک میں جمہوریت کس حد تک رائج ہے۔ اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی انتخابات کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہو رہی ہے یا ریگنگ ہوئی ہے، اس سے بھی ہمیں کافی حد تک نجات مل سکے گی۔ پھر ایک اور چیز جو اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر جو ہے تصادم بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر بہت سی قیمتی جانیں ضائع بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کا بھی روک تھام ہو سکے گا کہ جب الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی تو یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور جس کے اندر لوگوں کی جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس سے بھی نجات مل سکے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہمیں جو ہے دنیا کے اندر جو جدید چیزیں ہیں جو رائج ہیں اس کو ہم بھی اپنے ملک کے اندر نافذ کر سکیں تاکہ ہمارے ہاں چیزوں میں بیٹرمنٹ آ سکے۔ ہمیں اپنے فرسودہ نظام کو چھوڑنا پڑے گا جو کہ انگریزوں کا دیا ہوا تھا۔ اب جو دنیا کی ترقی جس طرح ہو رہی ہے اسی طرح ہمیں بھی آہستہ آہستہ اپنی چیزوں میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ دوسرے نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔